السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد عامر کریم آپ کے پروگرام البلاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عام تاثر پایا جاتا ہے کہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، اس کے معمار اول جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کب اور کیسے ہوئی، اور ان کے جو معمار تھے، جو اللہ کے گھر بنانے والے تھے، انہوں نے اس گھر کی کیسے خدمت کی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعائیں مانگی، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسے قبولیت کا شرف بخشا۔ ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک روئے زمین پر سب سے پہلا گھر انسانوں کے لیے، عبادت کے لیے اللہ کا گھر جو ہے وہ بکہ میں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، بکہ سے مراد مکۃ المکرمہ ہے۔ تو رات میں یہ لفظ بکہ آیا، اور پرانے دور میں اسے بکہ پکارا جاتا تھا، بعد میں مکہ۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ زبان مختلف زبانوں میں یا مختلف علاقوں میں جب وہ زبان جاتی ہے تو اس میں کوئی ایک لفظ جو ہے وہ مختلف طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عربی میں ہم جیم کا جو لفظ ادا کرتے ہیں، مصر کے لوگ عموماً اسے جیم کو گا پڑھتے ہیں، یعنی وہ جامعہ کو گامیہ پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں جو لفظ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ البقرہ میں استعمال فرمایا بکہ کا، اس سے مراد مکۃ المکرمہ، اور اس سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی کا وہ گھر جسے کعبۃ اللہ، اور جس کے طرف لوگ جوق در جوق حج اور عمرہ کی سعادت کے لیے جاتے ہیں، وہی مراد ہے۔ اب ناظرین، اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو اس سے مراد یہ ہوا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے روئے زمین پر جو سب سے پہلا جو گھر انسانیت کے لیے جس کے بارے میں حکم فرما رہے ہیں، جو تعمیر ہوا، وہ یہ کعبۃ اللہ تھا۔ تو اس سے یہ جو عام تاثر پایا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی پہلی دفعہ تعمیر کی، یہ تاثر غلط تاثر ہے۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو گھر بنایا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے لیے جس جگہ کو منتخب کیا اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، وہ یہی جگہ تھی، وہ یہی گھر تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو معمار اول جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور پھر معمار دوم جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حوادث زمانہ ظاہر ہے، بہت سارے سیلاب آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ایسا سیلاب آیا، ساری دنیا، ساری زمین جو تھی، ساری خشکی جو تھی، وہ پانی کے نیچے آ گئی۔ تو اس کی وجہ سے اللہ کا گھر جو تھا وہ اس جگہ سے ختم ہو گیا۔ پھر انہی مواقید پہ، مواقید کا مطلب یہ کہ انہی بنیادوں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی دوبارہ تعمیر کی۔ سبحان اللہ، وہی بنیادیں جن بنیادوں پہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی، اس کے کئی ہزار سال کے بعد انہی بنیادوں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس گھر کی دوبارہ تعمیر کی۔ اور یہ گھر، اللہ کا گھر، اور بھی کئی دفعہ تعمیر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تعمیر ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کعبۃ اللہ کا کچھ حصہ جو ہے جسے حطیم کہتے ہیں، یہ وہ حصہ ہے جو کہ اصلی بنیادوں میں اللہ کے گھر میں شامل تھا، لیکن جب کفار مکہ نے دوبارہ تعمیر کی تو
وہ اتنے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے پوری بنیادوں کو تعمیر نہ کر سکے، تو اتنا حصہ جو ہے حتیم کا وہ چھتا نہ جا سکا، وہ سیلادہ ہو گیا۔ تو آج بھی یہ بھی اللہ کا خاص فضل اور خاص کرم ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ عام مسلمان جو اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس حتیم کے اس ایریا میں، اس جگہ میں داخل ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے گھر میں داخل ہو جانا۔ تو ناظرین، آتے ہیں اس طرف کہ اس آیت سے یہی واضح ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے روئے زمین پر جو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے جو گھر بنایا، وہ اللہ کا گھر، یہ کعبۃ اللہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر حوادث زمانہ کی وجہ سے یہ، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ آبادی بھی وہاں سے منتقل ہو گئی، جیسے کہ یمن میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑے باغ ہوا کرتے تھے۔ ملکہ سبا کا جو قصہ آتا ہے قرآن میں کہ اس وقت یہ قوم سبا جو تھی بڑی خوشحال تھی، وہاں بڑے باغات تھے، بڑے لہلہاتے کھیت تھے، بڑی فصل ہوتی تھی وہاں پہ۔ لیکن کیا ہوا، ایک بڑا بند جو تھا وہ ٹوٹا، جس کی وجہ سے بڑی تباہی پھیلی اور یمن کے لوگوں کو وہاں سے نقل مکانی کرنی پڑی، اور بہت سارے لوگ وہ علاقہ چھوڑ کر یمن کا شام کی طرف ہجرت کر گئے، اور ادھر بھی کچھ لوگ آ کے بسے، جیسے اوس اور خزرج کے جو قبائل ہیں، یہ یمن سے ہی ہجرت کر کے ادھر کی طرف آئے تھے۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جو آبادی حضرت آدم علیہ السلام نے آباد کی تھی، اور وہ جو جگہ اللہ کی یاد کے لیے آباد کی گئی تھی، حوادث زمانہ سے وہ اس جگہ سے مفقود ہو گئی، وہ اس دنیا کی نظر سے اوجھل ہو گئی۔ دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سعادت بخشی، جو معمار دوم ہیں اللہ کے گھر کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہ بہت بڑی سعادت تھی۔ آپ یہ سوچئے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت سارے کٹھن امتحانات سے نکل رہے تھے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام موصل سے ہجرت کر کے مصر کی طرف گئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے، اور حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ جب مصر پہنچے، وہاں حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہ ان کی خدمت میں آ گئیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اولاد عطا کی، وہ تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ پیران عمری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اولاد کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، بڑھاپے میں یہ دعا کی تھی، ربی ہب لی من الصالحین، کیا میرے رب مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ اللہ خوشخبری سناتے ہیں کہ ہم آپ کو نیک اور بردبار اولاد عطا کرتے۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو پیرانی عمری میں حضرت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے، اس خوشی کے موقع پہ اللہ نے ایک اور امتحان لیا ان سے کہ اپنے لخت جگر کو اس سنگلاخ پہاڑوں پہ چھوڑ آئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شام اور فلسطین کے علاقے سے نکلے، جہاں وہ آباد ہو گئے تھے، وہاں سے نکلے، اپنے بیٹے کو اور اپنی
بیوی کو لے کے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ المکرمہ پہنچے۔ سنگلاخ پہاڑ تھے، کوئی آبادی نہ تھی، کوئی پانی کا نام و نشان نہ تھا، کوئی فصل کا نام و نشان نہ تھا، کوئی زندگی کا نام و نشان نہ تھا۔ یہاں پہ کسی کو چھوڑنا تو ایسے ہی تھا کہ وہ آپ کسی کو موت کے منہ میں چھوڑ کے چلے جائیں۔ لیکن جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تمام امتحانات میں سے اولو العزمی کے ساتھ ان میں سے نکلے، جیسے قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار امتحانات سے جانچا جن میں وہ پورے اترے۔ ادھر اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کے واپس شام کا رخ کرتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی حیران ہیں، اتنے رحم دل، اتنے پیار کرنے والے، اتنے انسان دوست ابراہیم علیہ السلام، جو اکیلے کھانا نہیں کھاتے، جو کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائے، کسی مسافر کو، اجنبی کو اپنے کھانے میں شامل کرتے ہیں، جو اتنے لوگوں کا خیال کرنے والے۔ کیا ہوا کہ وہ مجھے اس بنجر اور بیابان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حیران تھیں، یہ کیا وجہ؟ اور تھوڑا سا زیادہ راہ دے دیا تو یہ کیا معاملہ ہے؟ پوچھ رہی ہیں، بار بار پوچھ رہی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں ان کے سوالوں کے اوپر، اور واپسی کا سفر کر رہے ہیں، وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، بار بار پوچھ رہی ہیں کہ مجھے کیوں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں ناظرین، کسے پتا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فیصلے کیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ صبر، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا وہ جگر، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے اس جگہ پہ ان کو لانا تھا، کیسے اس جگہ سے اللہ نے ان سے خدمت لینی تھی اپنے گھر کی تعمیر کی، یہ ان تمام کڑیوں کی طرف یہی جو کہانی ہے۔ دیکھیں کیسی خوبصورتی سے، کہتے ہیں نا کہ کوئی ناول نگار جب ناول لکھتا ہے تو چھوٹی چھوٹی جزئیات کو بھی شامل کرتا ہے۔ اللہ نے کیسی خوبصورت، کہ اس کا کلائمیکس کیا تھا ان سارے واقعات کا، کہ اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کروانی تھی، اللہ نے اپنے گھر کو دوبارہ سے آباد کروانا تھا، اللہ نے دوبارہ اپنے گھر کو طواف اور حج کے لیے لوگوں کو بلوانا تھا، اور یہ ساری بات اس کا ایک تیاری تھی، اور اس کا آغاز تھا، نقطہ آغاز، جو کہ اس بے مثال قربانی سے شروع ہوا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو قربانی بے شک اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، لیکن حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ان کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ توکل دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے تسلیم و رضا دیکھیں، کہ بار بار پوچھ رہی ہیں اپنے شوہر سے، جو اتنے مہربان ہیں، جو کہ غیروں کا بھی دکھ لینے والے، وہ اپنوں کو کیوں چھوڑ سکتے ہیں؟ ان سے پوچھ رہی ہیں بار بار، اور وہ کوئی جواب نہیں دے رہے۔ آخر میں وہ کہتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ فرماتے ہیں ہاں۔ اس پہ وہ کیا فرماتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اگر میرے رب کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا ہے، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، تو میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ ایمان تھا ناظرین۔ کس کا ایمان تھا؟ ایک خاتون کا ایمان تھا، اور اس ایمان اور یقین سے کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہیں، اللہ ہی سبحانہ، یہ ہے وہ توکل۔ اور وہ پھر واپس آ گئیں، جہاں اپنے شیرخوار بچے کو لے کے کوہ صفا پہ بیٹھ گئیں، اور کچھ ہی عرصے میں جو کھانے پینے کا ختم ہوا معاملہ، آپ دوڑ دھوپ پریشان ہیں، کچھ بچے کو کھلانے کے لیے کچھ لوں، تلاش کروں، یہ بھی ڈر ہے کوئی جنگلی جانور نہ آ جائے، بچے کو ادھر چھوڑا ہے، کبھی پریشانی میں دوڑتی ہوئی جاتی ہیں، بچہ نظر سے گم ہوتا ہے، پریشانی میں بھاگتی ہیں۔ اللہ اکبر،
بچے کو دیکھتی ہیں، بچہ تو میرا ٹھیک ہے، کبھی پھر بھاگتی ہیں، کبھی کچھ کھانے کی تلاش کرتی ہیں، کوئی پانی کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں، پھر بچے کا خیال آتا ہے، بچے کی طرف دوبارہ پلٹتی ہیں۔ کوہ صفا اور مروہ میں ایسے حضرت علیہ السلام دیوانہ وار دوڑیں۔ اور ناظرین، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، آج ہم وہ سعی کرتے ہیں، سعی میں ایسے ہی دوڑنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے ہی جیسے بے قرار ہو کے وہ دوڑی تھیں، اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ نہ صرف تم وہاں ان 2 پہاڑوں میں چلو نہیں، بلکہ بے قرار ہو کے وہ جگہوں پہ جہاں پہ وہ دوڑی تھیں تم بھی دوڑو۔ واپس تشریف لاتی ہیں، دیکھتی ہیں جہاں ننھے اسماعیل اپنی پاؤں کی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، بھوک سے بلک رہے تھے، وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا ہے، اس کے گرد بند باندھتی ہیں پانی کو روکنے کے لیے، اور فرماتی ہیں زمزم رک جا رک جا۔ یہ وہ پانی ہے ناظرین جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جگہ سے اللہ نے عطا کی، اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آج بھی دیکھ لیں، وہاں کوئی پانی کا نام و نشان نہیں، کوئی پانی کا ریزروائر نہیں، آس پاس کہیں کوئی اور ریزروائر نہیں، اور ایک پانی کا اتنا بڑا ریزروائر کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں اور نہ صرف پی رہے ہیں بلکہ اپنے ملکوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ لاکھوں گیلن پانی اس جگہ سے نکل رہا ہے، کتنا پانی نکل سکتا ہے؟ سبحان، وہ معجزاتی پانی جسے جس نیت سے وہ پیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وہ نیت پوری کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ نقطہ آغاز تھا جس پہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہونی تھی۔ اب پانی آ گیا، حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے وہاں رک گئیں۔ یمن سے قبیلہ جو جرہم، وہ نکلے تھے، وہاں سے گزر رہے تھے، وہ اپنی نقل مکانی کر رہے تھے یمن سے، کوئی جگہ تلاش کر رہے تھے کہیں جگہ سیٹل ہونے کی۔ انہیں پرندے نظر آئے، انہیں پانی کے آثار نظر آئے، وہ اس جگہ پہنچے، انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت مانگی کیا ہم بھی ادھر ٹھہر جائیں اس علاقے میں، انہوں نے اجازت عطا فرما دی۔ اس طرح وہاں پہ آبادی ہونا شروع ہو گئی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں زندگی بخشی بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ آبادی بھی دے دی، ان کا خوف بھی ختم کر دیا، امن دے دیا، اور تو وہ شہر ہی امن کا بن گیا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ وہ تو اللہ نے اس کو جگہ ہی امن والی بنا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گاہے بگاہے آتے تھے، ملتے تھے، آ کے خیر و عافیت پتہ کرتے تھے اپنی زوجہ کی اور بیٹے کی، اور پھر بچہ جوانی میں داخل ہوا، اور جب جوانی میں داخل ہوا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام، جب جوانی میں داخل ہو رہا تھا بچہ تو تب ایک اور امتحان اللہ نے لیا، کیونکہ اس کے بعد انعام بہت بڑا ملنا تھا۔ انعام کیا تھا؟ اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کروانی تھی۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی امتحانات دیے جا رہے ہیں، اور یہ کلائمیکس تھا اس امتحان کا جس میں بچے کی قربانی اللہ نے مانگی، اور اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے، اور نہ صرف وہ ثابت قدم رہے، بیٹے نے بھی لبیک کہا، بیٹے نے بھی کہا ابا جان اگر یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔
سوچے ناظرین کتنی بڑی قربانی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان، مال، ہجرت، ہر طرح کے امتحانات، اولاد، ہر چیز کی، پھر کیا تھا، پھر کیا اعزاز ملا، پھر کیا تاج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہنایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کی امامت دے دی اور اپنی گھر کی تعمیر کی خدمت عطا کر دی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بنیادوں سے اٹھا رہے تھے، تو کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ناظرین، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ میرے گھر کی تعمیر کریں۔ اب تعمیر کس جگہ کریں؟ انہیں معلوم تو نہیں تھا، بنیادیں جو تھیں وہ ان کے نشان مٹ چکے تھے۔ کیسے تلاش کریں کہ اللہ کے گھر کی نقشہ کیا ہے، اللہ کے گھر کا کہاں سے شروع کرنا ہے، کیسے بنیادیں اٹھانی ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص فضل کیا، خاص کرم کیا، بادلوں کا ایک ٹکڑا جو تھا اس جگہ کے اوپر آ گیا۔ بادلوں کے ٹکڑے نے جس جس جگہ سایہ کیا، یعنی جیسے ہم آج کل نقشہ بناتے ہیں، ویسے ہی نقشہ بادلوں کی شکل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سبحان اللہ اپنے خلیل کے سامنے پھیلا دیا کہ ایسے میرے گھر کی تعمیر کرو۔ یہ ہیں بنیادیں۔ اب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی تعمیر کے لیے جت گئے۔ اب گھر کو تعمیر کرتے ہوئے اور کئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معجزات ہوئے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت سے وہ 2 پتھر بھیجے جو آج بھی اس جگہ پر موجود ہیں، جو آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خدمت کی گواہی دیتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کی۔ اور ناظرین، اس خدمت کی ادا کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعائیں کیں اور اللہ نے انہیں کیسے شرف قبولیت بخشا، وہ ہم اس وقفے کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ وقفے کا وقت ہو رہا ہے، امید ہے کہ آپ وقفے کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔